ہیں؟ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سب صحافی بھائیوں کو، کیمرہ مینز کو یہاں گورنر ہاؤس بلانے کا مقصد، بلکہ بلانے سے پہلے آپ کے آنے کا شکریہ۔ آپ سبھی کے علم میں ہے کہ کل سپریم کورٹ نے جو ایک تاریخی اقدام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو، پوری قوم کو اس پر سپریم کورٹ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور اظہار تشکر بھی کرنا چاہیے۔ بحیثیت گورنر سندھ، آپ سبھی کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 ربیع الاول والے دن اس منصب پر بٹھایا، تو میرے لیے تو اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم سبھی کا یہ ایمان ختم نبوت پر ہے، اور کل سپریم کورٹ نے ان الفاظ کو یا ان چیزوں کو ہدف قرار دے دیا جن پر تمام ہی مسلمانوں کا دل دکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا آج میں جس مقصد کے لیے پریس کانفرنس بلائی تھی اس سے پہلے اظہار تشکر کرنے کی بھی بات کروں گا اپنے لوگوں سے، اور چیف جسٹس صاحب کا، ان کی پوری سپریم کورٹ کا شکریہ کہ انہوں نے اس بات کو محسوس کیا اور اس کے بعد ایک فیصلہ جاری کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر ہاؤس میں جس طرح مختلف انیشیٹوز کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا جو ہمارا انیشیٹو ہے وہ ہے آئی ٹی۔ اور آج مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ جہاں حیدرآباد میں ہم نے 90,000 کے قریب بچوں کے آئی ٹی کے ٹیسٹ لیے تھے، آج ان کے باقاعدہ رزلٹ کا دن آ گیا ہے۔ ٹوٹل 90,000 میں سے 54,000 بچوں نے اس میں کوالیفائی کیا ہے۔ ان کا رزلٹ اب سے تھوڑی دیر بعد میرے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں، خاص طور پہ یوٹیوب اور فیس بک پر، اگلے 10 سے 15 منٹ میں آویزاں کر دیا جائے گا۔ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی آویزاں کر دیا جائے گا، اور 54,000 بچوں نے اس میں کوالیفائی کیا ہے۔ اور حیدرآباد میں جس طرح بچوں نے جس لگن سے ٹیسٹ دیے، جس طرح ہماری بہنوں نے، بچیوں نے آ کے اس میں حصہ لیا، میری خواہش تو یہ تھی کہ 90,000 کے 90,000 بچے کوالیفائی کرتے، لیکن مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ 54,000 ہیں 90,000 میں سے۔ تو میں اپنے حیدرآباد کے بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ دوبارہ سے تیاری کریں جو رہ گئے اس میں، اور جب ہماری ویب سائٹ پہ ان کی طرف سے دوبارہ رجسٹریشن آ جائے گی تو ہم حیدرآباد میں ایک اور ٹیسٹ کا انعقاد کریں گے۔ لیکن جو بچے رہ گئے انہیں پھر اس کی مکمل تیاری کرنی ہوگی، اس کی نو ہاؤ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، میٹاورس، بلاک چین اور ویب 3 کے ایڈوانس کورسز میں بیٹھنے جا رہے ہیں تو آپ کو جو کم سے کم نو ہاؤ ہے وہ ضرور لازمی آنی چاہیے۔ تو اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ جس کو نہیں سمجھ آ رہا وہ اپنے دوسرے دوستوں سے پوچھ سکتا ہے، ہمارے ہاں گورنر ہاؤس سے جو ہمارے پاس فیکلٹی ہے اس میں سے آ کے پوچھ سکتا ہے۔ ہمت نہیں ہارنی، جو رہ گئے ہیں ان کے لیے میں آج یہ دوبارہ ٹیسٹ کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلا ٹیسٹ جو ہے وہ سکھر میں کرنے جا رہے ہیں، اور سکھر کی ویب سائٹ انشاءاللہ اب سے 2 سے 3 دن میں ورکنگ میں آ جائے گی، اور اس پر رجسٹریشن کا عمل
شروع ہو جائے گا، اور پھر میں انشاءاللہ تعالی سکھر کا وزٹ بھی کروں گا، وہاں پریس کانفرنس بھی کی جائے گی، وہاں کے جو ہمارے بہن بھائی بچے ہیں ان کو بتایا جائے گا کہ کس طرح رجسٹریشن کرنی ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی عنقریب سکھر میں بھی ہم اس ٹیسٹ کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک تو لوگوں کی دلچسپی، میرے پاس روزانہ سوشل میڈیا پر ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لاڑکانہ، نواب شاہ، سانگھڑ، تھرپارکر، میرپور خاص لاڑکانہ سے نوجوان بچے بچیاں ای میل کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھی علاقوں میں یہ آئی ٹی کے جو ٹیسٹ ہیں اور آئی ٹی کا جو کیمپس ہے وہ شروع کیا جا سکے۔ اور الحمدللہ کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل جاری و ساری ہے۔ گوگل سرٹیفیکیشن کے لیے ہمارا جو ڈرافٹ تھا گوگل والوں کے ساتھ، وہ میرے خیال سے آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آنے والے 2 ہفتوں میں ہم گوگل کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے ایک باقاعدہ MOU سائن کریں گے، اور کراچی کے جو نوجوان بچے بچیاں ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں ان کو گوگل سرٹیفیکیشن پھر اس کے بعد جاری و ساری کر دی جائے گی۔ اور میرا یہ ماننا ہے، اور اس یقین کی حد تک اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے، کہ جو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں جس وقت ان کی گوگل سرٹیفیکیشن ہو جائے گی تو وہ آٹومیٹکلی $5,000 سے $7,000 پر منتھ کمانے پر پہنچ جائیں گے۔ ابھی بھی بہت سارے جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں وہ $600 سے $800 کما رہے ہیں، اور جو $80 سے $150 کما رہے تھے وہ $150 سے $250 پہ پہنچ گئے۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ کامیابی سے جاری و ساری ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ جو ڈونرز ہیں ہمارے، ابھی آپ دیکھیں ارشد ندیم جو کہ ورلڈ میں گولڈ میڈل لے کر پاکستان آیا، اس نے ہمیں 100 لیپ ٹاپ جو ہیں وہ ان بچوں کے لیے دیے۔ اسی طرح سیدنا مفصل بورا کمیونٹی کے جو چیف آئے تھے انہوں نے ہمیں 100 لیپ ٹاپ دیے، اور اس طرح لائن ہے ہمارے پاس الحمدللہ جو لیپ ٹاپس دینا چاہتے ہیں۔ فیڈریشن چیمبر آف کامرس انڈسٹری نے ہمیں 100 لیپ ٹاپ جو ہے وہ دیے۔ اسی طرح سے جو حیدرآباد کا کیمپس ہے یا سکھر کا جو ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک نہیں 4 ڈونر موجود ہیں، اور اس بات پر وہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں پورا ہم نے بنانا ہے۔ تو الحمدللہ میں اپنے تمام ڈونرز کا، بزنس کمیونٹی کا، باقی لوگوں کا بھی شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ یہ ان کا اعتماد ہے کہ ہم یہ کر پا رہے ہیں، اور آگے باقی علاقوں میں، شہروں میں بھی اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہترین فیکلٹی کی ٹیم موجود ہے، بہترین ٹیم کے ساتھ ہم رات دن اس پر کام کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اگر آپ سب کو میں یہ بتاؤں کہ آج 22 مہینے ہو گئے ہیں، راشن جو ہم یہاں سے ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، راشن دینے کا سلسلہ تو الحمدللہ جاری ساری ہے، لیکن راشن جو ہمارے ڈونرز کی طرف سے آ رہا ہے اس کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ اور ہم نے لوگوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ ابھی آپ رک جائیں، ابھی ہم آپ کو جب کہیں گے آپ دیں۔ جیسے مثال پہ جیریز والے ہیں، آج پچھلے 3 مہینے سے ارشد ولی صاحب جو ہیں ہمیں روزانہ پوچھتے ہیں کہ بھی میری باری کب آئے گی کہ میں بھی بڑی تعداد میں راشن بھیجوں۔ تو الحمدللہ میں پھر ایک دفعہ اپنے تمام ڈونرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کا اعتماد ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ پاسبل ہو پا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے تمام جو انیشیٹوز ہیں اس کو جاری اور ساری رکھیں گے، غیر سیاسی ہیں، کوئی قومیت کے اوپر بیس نہیں کرتے۔ میرے پاس سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں آئی ٹی مارکی میں وہ حیدرآباد، سانگڑ، میرپور خاص اور سکھر سے ہیں۔ وہ وہاں سے بس میں بیٹھ کے آتے ہیں اور پھر ہماری 2 بجے والی کلاس لے کر 5 بجے واپس جاتے ہیں، یا 7 بجے والی کلاس میں آتے ہیں اور پھر رات بھر واپس جاتے ہیں۔ تو ان سب کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ صوبہ جو پاکستان ہے اس میں یہ صوبہ سندھ آئی ٹی کا سب سے بڑا صوبہ کہلائے گا۔ آنے والے دنوں میں ہم اسے آئی ٹی سے منسلک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ اسٹوڈنٹس اس طرف کنورٹ ہو رہے ہیں۔ اور میرا ماننا ہے کہ اگر 1 ملین صرف 10 لاکھ بچے $1200 مہینہ کمائیں
تو $12 بلین مہینہ ہم اس ملک میں لا سکتے ہیں، اور یہ پاسبل ہے، اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے جس رفتار سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، جس طرح لوگ ہم پر اعتماد کر رہے ہیں، بچے بچیاں آ کے محنت کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپرچونیٹیز موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں، جو بزنس مین ہیں وہ یہ ٹیرف سے جو مایوس نہ ہو، کسی انرجی کرائسس سے مایوس نہ ہو۔ آنے والے چند مہینوں میں پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، SIEFC میں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، سندھ کے جو بزنس مین ہیں، کراچی کے بزنس مین ہیں، آئندہ آنے والے چند مہینوں میں وہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ایگریکلچر میں ان کے لیے مواقع نظر آئیں گے آپ کو، کس طرح پاکستان میں اس وقت رائس ایکسپورٹ پر کام ہو رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس جتنے ایمبیسڈرز آتے ہیں وہ ریکویسٹ لے کر آتے ہیں کہ آپ اپنے رائس ایکسپورٹر سے ہماری ملاقات کرائیں، آپ جس طرح کہیں گے ایڈوانس پیمنٹ دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کوریا آپ سے رائس مانگ رہا ہے، آپ سے ایران رائس مانگ رہا ہے، آپ سے پوری دنیا میں، عمان ہمارے پاس آیا، اس نے کہا ہمیں رائس دیں۔ تو ہمیں صرف محنت کرنی ہے، ہمیں صرف اپنے لوگوں کو شعور دلانا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے، اور اس کام میں جو SIEFC ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب جس طرح دلچسپی لے کر سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معاشی بحران سے نکل رہے ہیں، یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ابھی میں ان کا بھی اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ یوتھ کنونشن ہوا ہے جس کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے، اور اس سے جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کی بھی دیرینہ خواہش بن گئی ہے۔ مجھے MS صاحب بتا رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ یہاں اگر ہم انویٹیشن دیں آرمی چیف کو، وہ آ کے ہمارے جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں IT کے 50,000 وہ ان سے بات چیت کریں، وہ منتظر ہیں، کیونکہ وہ انہیں پتہ ہے کہ SIEFC میں IT کو خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہیں جو پاکستان میں نفرت کا بیانیہ تھرو سوشل میڈیا ڈالنا چاہتے ہیں، قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہ نہیں ہونے دیں گے۔ اسی لیے آپ نے اس 14 اگست پر دیکھا کہ ہمارے اس کامیاب پروگرام میں جو سلوگن تھا، جو چیز لکھی ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ ہم فرد نہیں، ایک قوم ہے ہم۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی سیاست سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک انیشیٹوز لاتے رہیں گے، دیتے رہیں گے۔ اور خوشی اس بات بھی ہے کہ صاحب ثروت لوگ، مخیر حضرات اس میں آگے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی جب ترقی ہوگی تو یہ نوجوان جو آج IT سیکھیں گے وہ اپنے ہی ملک میں کام کریں گے، اور وہ دن دور نہیں جب یہ جو وسائل پورے پاکستان میں موجود ہیں اس کے ثمرات اس قوم کو حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔